بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال أيضا من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله في الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء کرام اور سامعین عظام، بہت خوشی اور مسرت کا موقع کہ ہمارے اس گاؤں میں چلنے والے درجے حفظ جو ایک لمبے زمانے سے چل رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی صبح قیامت اسے جاری رکھے، اس ادارے کے متعلق غائبانہ کچھ سنا تھا، کچھ یہاں کے حافظ ہونے والے جو بڑی عمر کے، ان سے باقاعدہ ہماری ملاقات ہے، جو قرآن مجید کے بڑے رسیہ ہیں، آپ ہی کے قریب میں کسی جگہ پر وہ رہتے ہیں، تو بہرحال ایسے مؤثر پر اثر حفظ قرآن کی درسگاہ سے آج ہمارے سامنے ایک طالب علم، اس نے ختم قرآن کرتے ہوئے اپنا آخری سبق ہم لوگوں کے درمیان آج کی برکت والی رات کے اندر سنایا۔ میں بھی اپنے دل سے ان کو اور آپ حضرات کو بھی چاہیے اور آپ کی وکالت سے میں کہتا ہوں، اللہ اس بندے خدا کے سینے میں
یہ کلام پاک تمام انتر انوار و برکات کے ساتھ اللہ پاک اس کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کلام سے ان کو بھی اور پوری امت کو فیضیاب فرمائے، قرآن مجید کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس اور اس میں کہی جانے والی بات میرے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور بطور خاص حافظ ہونے والے ہمارے یہ ساتھی، نام معلوم نہیں، حافظ سعدون مالکی، تو حافظ سعدون بن سعید، تو یہ حافظ سعدون بن سعید، یہ ان کے حق میں رسوم و رواج سے ہٹ کر واقعتاً آج کا بیان یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے، اور کتنی اچھی برکت والی رات، اور کیسے کیسے صلحاء اور علماء اس وقت موجود ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دست بدعا ہیں کہ ایسے ہی نیک بندوں کے صدقے کچھ صحیح باتیں کہنے کی اس بندے کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، کلام پاک، اس کے ساتھ کی وابستگی یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے بڑی عجیب کتاب مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، وہ کتاب کہ جس کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے، قرآن مجید کا وعدہ ہے، ہم اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند، اس کو تو سورہ علم نشرہ میں ڈکلیئر کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن یہ آیت جو میں نے ایک خطبے میں پڑھی، اس میں یہ بتایا کہ بلندی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی جی، یہ قرآن مجید آپ کے لیے باعث رفعت ہے، ذکر یا شرف، یہ ذکر سے مراد ہے بلندی، آپ کے لیے اور آپ کی قوم، مراد پوری امت، ان کے لیے بلندی کا سامان ہے۔ حقیقت ہے جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلام پاک جو ہے پیش کیا تھا، سب ایک سے ایک عربی زبان کے ماسٹر مائنڈ لوگ تھے، اور ان کے بہترین کلام کے نمونے کعبہ شریف پہ لٹکا کرتے تھے، نے ان تمام کی فصاحت اور بلاغت کی توتی بولتی تھی۔ اور ایسے موقع پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور میرے آقا نے جب اپنا اللہ کی طرف سے دیا ہوا کلام ان کے سامنے پیش کیا، تو ہکے بکے رہ گئے، اور عجیب سی ان لوگوں کے سر سے لے کے پاؤں تک کھجلی ہونے لگی، اور یہ کہ کب ان کو ٹکر مارے، ان کو پچھاڑے اور ہم آگے بڑھے، مگر یہ کبھی نہ ہوا نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی کا یہ سامان قرآن مجید ہے۔ برکت ہم ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان، میرے اور آپ کے لیے ثواب کا خزانہ، میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑے وعدوں کا جو ہے نا یہ ضمانت دلانے والا یہ کلام پاک ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل قرآن مجید ہی کا ایک اقتباس، ایک ساتھی جو کتاب میں اپنے ساتھ میں لیے ہوں، تو اس نے اس میں لکھا، فرمایا اگر انسان چاہتا ہے بلندی تو کہا کہ بلندی تجھے قرآن میں ملے گی، اس لیے کہ نبی جی نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس کتاب سے جڑا اسے بلندی، جو اس کتاب سے ہٹا اس کے لیے پستی۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے علماء بھی موجود ہیں، میں ان کو یہ بات بتلاؤں، کتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے جو قرآن مجید کے جمع کرنے والے حضرت زید بن ثابت کو عطا فرمائی۔ زید بن ثابت، میں نے ان کی تاریخ نکالی، اور مجھے یہ لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اتنی عمر، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اتنی عمر، حضرت عمر کے زمانے میں اتنی عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نام یاد رکھیں، زید بن ثابت۔ ایک تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، انہیں بھی زید کہا جاتا تھا، اور اس زید کا نام قرآن مجید نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ 22 پارے میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا۔ یہاں پر جس زید کا تذکرہ ہے وہ میرے آقا کے چہیتے زید کا تذکرہ، لیکن یہاں پر حضرت زید بن ثابت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو انصار سے تعلق رکھتے ہیں، مکے کے صحابہ سے تعلق نہیں رکھتے، مدینہ منورہ کے صحابہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ لکھا ہے کتابوں میں، جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے حضرت مصعب اور اس کے علاوہ سالم ان کو میرے آقا نے پہلے بھیج دیا تھا، اور یہ کہا کہ مدینہ منورہ کا ماحول بناؤ۔ تو آپ لوگوں نے کیا ماحول بنایا؟ وہ کارگزاریاں آنے لگی، اس میں زید ابن ثابت کو پیش کیا۔ زید ابن ثابت نے تقریباً 17 بڑی صورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تلاوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خوشی کا مظاہرہ فرمایا اور حضرت زید بن ثابت کو دعاؤں سے نوازا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے ایک موقع سے پھر بعد میں چل کر قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا، اور لکھا ہے یہاں تک کہ میرے آقا کے ہمیشہ کے حاضر باش قرآن مجید کی اترنے والی وحی کو لکھنے کے لیے پیش یہی رکھتے تھے، زید بن ثابت۔ حالانکہ وہی لکھنے والے بہت سارے صحابہ مستقل کتابیں لکھی، لیکن پیش اگر کوئی رہتا تھا تو وہ حضرت زید بن ثابت تھے۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، آپ کتاب التفسیر ہی میں لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس کی تفسیر میں آپ حدیث کو نکالیے، اس میں آپ کو ایک بات ملے گی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہے، تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری تھی، دین کی محنت کرنے کے لیے نکلنے والے اور دین کی محنت میں نکلنے والے اور گھروں پر بیٹھے رہنے والے یہ دونوں ثواب میں برابر نہیں۔ یہ آیت کریمہ اتری، ابھی اس کے اندر ایک استثناء بعد باقی ابھی اتری نہیں تھی، غیر اولی الضرر، یہ حصہ بھی آیا نہیں تھا، اور اللہ پاک نے آیت اتار دی لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت اتری۔ اب میرے آقا نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود ہے۔ وہ زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا مجھے لکھوا رہے تھے، لکھوانے لگے، جیسے وہ لکھوا رہے تھے اسی لکھانے کے دوران ہی نابینا صحابی تشریف لے آئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر و بیشتر میرے آقا نے جب مدینہ پاک سے باہر سفر میں گئے مسجد کا مصلی ان کے حوالے کیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک واقعہ بنا تھا، اس کی وجہ سے جب بھی یہ آتے تھے تو میرے آقا چادر بچھاتے تھے اور یہ کہتے تھے اس بندے خدا کا آنا مبارک، اور اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ جس کے خاطر اللہ نے مجھے جھنجھوڑا، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مجھے جو ہے میرے رب نے جس کے خاطر جھنجھوڑا کا ان کا آنا جو ہے مبارک، اور میرے آقا ان کے لیے چادر بچھاتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھ سے دیکھتے نہیں تھے، آنکھ سے نابینا تھے، آنکھ سے نابینا تھے، نبی کا مصلی سنبھالتے تھے، قرآن مجید کی آیت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی آیت کے بلکہ پوری سورت ان کے متعلق نازل ہوئی۔ میرے آقا حضرت زید کو لکھوا رہے تھے اور یہ نابینا تھے، اچانک آئے، انہوں نے دیکھا کہ وحی اتری اور لکھوائی جا رہی ہے زید کو، انہوں نے آ کر کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح ہے، اللہ کا حکم تو بالکل صحیح ہے،
سر آنکھوں جو ہے ان کو ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو معذور آدمی ہو تو اس معذور کا کیا، یعنی مجھ جیسا اگر کوئی آدمی آنکھ سے اگر معذور ہے، کوئی اگر ہاتھ سے معذور ہے، کوئی اگر پاؤں سے معذور ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو نکل نہیں سکتا۔ ایک طرف تو تڑپ ہے کہ میں نکلوں مگر اپنے عذر کی بنیاد پر نکل نہیں سکتا، تو کیا اس کو بھی دین کی محنت کرنے والوں کی طرح ثواب نیت کی بنیاد پہ نہیں ملے گا کیا؟ سمجھے، یہ اس طرح کا سوال انہوں نے قائم کر دیا۔ ابھی یہ سوال ان کا جو ہے پورا ہوا نہ ہوا، یہ وہی پر روایت پہ یہ بات لکھی ہے، زید بن ثابت یہ کہتے ہیں میں آقا کے بالکل قریب میں بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے اس کے اوپر گری، میری ران پہ گری، میرے آقا کا قدم میرے ران کے اوپر گرا، بس اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی فقط ایک بعد باقی اتارنے کے لیے جسے استثناء کہہ لیجئے کہ بھئی ہمارا یہ جو قانون ہے کہ گھر بیٹھے رہنے والے اور نمبر 2 کے اوپر باہر نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے ثواب میں، باہر نکلنے والوں کا ثواب زیادہ، بیٹھنے والوں کو ثواب نہیں، کہا اس سے وہ بیٹھنے والے جو بلا کارن کے بیٹھتے رہتے ہیں، ورنہ اگر کسی کو کوئی عذر ہو اور عذر کی وجہ سے وہ دین کی محنت میں نہ نکلے تو وہ تو اپنے نیت کے اعتبار سے یہ دین کی محنت میں جانے والوں کا جو ثواب ہے اس طرح کا ثواب پائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کلمہ ٹکڑا اترا، غیر اولی الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، لیکن اب ہو چکا لا يستوي القاعدون، اس میں غیر اولی الضرر، بلا وجہ بیٹھنے والے، یہ ان کی بات کہی جا رہی ہے، ورنہ اگر کوئی عذر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت، ذرا حافظ سعدون بھی ایک بات کی طرف متوجہ ہو کہ قرآن مجید کی دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اور ہمارے قاری صاحب نے قرآن مجید کی آیت بھی بڑی عجیب جو پڑھی، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور یہی اسی طرح کی آیت سورہ جو ہے مزمل میں اس میں جو ہے قرآن مجید کو قول ثقیل سے تعبیر کیا، اور یہ بات بتائی کہ اللہ کا کلام اپنے روحانی پاور کے اعتبار سے بہت طاقتوں کا حامل ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہے، لیکن یہ طاقتور جو ہے قرآن مجید کی آیات جو 6666 کے قریب بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ طاقتور کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس قصے کے اوپر غور کرو، تاکہ آپ کو آج کی اس مجلس میں اس کی بھی توفیق ہو کہ اللہ یہ تو نے ہی میرے سینے پہ چڑھایا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت دوگانا شکریہ کی ادا کروں، میرے والد بھی سمجھے اس کے مکلف ہیں کہ میں دوگانا شکریہ کی ادا، وہ دوگانا شکریہ کی ادا کرے، یہ اللہ پاک نے آسان فرمایا۔ قرآن کا اصلی پاور کیا ہے؟ قرآن کا اصلی پاور یہاں پر سمجھنے کو ملتا ہے حدیث میں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، زید بن ثابت کا قصہ سنا رہا تھا، زید بن ثابت فرماتے ہیں میرے آقا کا قدم مبارک میرے ران پہ تھا، اچانک آقا پر وہ سوال کرنے کی بنیاد پر وحی والا ماحول طاری ہوا، اور وحی والا ماحول بڑا عجیب ہوتا تھا، پیشانی سے پسینہ میرے آقا کی سانس اکھڑنے لگتی تھی، اور عجیب سی رنگت کی یہ ہو جاتی تھی، میرے آقا کے بدن پر ایک وزن ہو جاتا تھا، وہ وزن کس قدر خطرناک، حضرت یہ فرماتے ہیں زید بن ثابت آقا کے اوپر تو وحی اترنے کی کیفیت تھی اور میں تو اپنے ہوش و حواس کے اندر تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ پاؤں کا وزن میری ران پر اس قدر خطرناک میں نے محسوس کیا، مجھے ایسا لگا کہ میری ران ابھی پھٹ جائے گی، فخفت ان ترز فخذی، مجھے خوف ہوا کہ ابھی میری ران پھٹ جائے گی۔ کتنا سا ٹکڑا؟ غیر اولی الضرر، غیر
اولی الضرر، یہ ٹکڑا 3 کلمے کا ہے۔ حروف آپ لوگ گن لیں، سمجھے؟ آپ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو سچ کہا کہ ہم نے آپ پر اے نبی جی قولا ثقیلا، ہم نے ایک طاقت والا، وزن والا، پاور والا کلام پاک ہم نے جو ہے آپ پر اتارا۔ بہرحال میرے بھائیو، اس واقعے کے تناظر میں، اس واقعے کے سہارے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا زید بن ثابت کا مقام۔ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ زید بن ثابت۔ اس واقعے میں اگر بات ملتے میں نے صحیح بخاری کے اندر جو اتنی روایات دی، صحیح بخاری کی حد تک بول رہا ہوں، اور دوسری روایات رہی، صحیح بخاری کی حد تک میں بول رہا ہوں۔ میں نے بخاری شریف میں کاتبان وحی میں اگر سب سے زیادہ نمایاں اگر کسی کو پایا تو حضرت زید بن ثابت کو پایا۔ روایات بخاری کے روشنی میں بول رہا ہوں کہ حضرت زید بن ثابت کا یہ قصہ ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، میرے آقا کے آمد کے موقع پر 15-16 سال کی ان کی عمر، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کی 22 سال کی عمر، مقام کتنا بڑا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسپیشل کاتب بنتے ہیں اور روایت میں وہ نظر آتے۔ اتنا ہی نہیں، فتح مکہ کا موقع تھا، مکہ فتح ہونے جا رہا تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی الگ الگ ٹکڑی بنائی، ہر ٹکڑی کا سردار الگ، ہر سردار کو میرے آقا نے جھنڈی دی۔ آپ اس جھنڈی کو سنبھالتے ہوئے آپ تشریف لے جائیں تو لکھا ہے کہ حضرات انصار میں ان کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا جھنڈا ایک اور صحابی کو دے رکھا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ارے جھنڈا زید کے پاس نہیں بلکہ فلاں کے پاس ہے۔ وہ فلانا آدمی عمر میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، ان کے پاس بھی علم تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چالو سفر میں، علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں چالو سفر میں میرے آقا نے آدمی بھیجا، فرمایا بھائی زید سے ان سے کہہ دو، جھنڈے والے صاحب کو کہہ دو جھنڈا آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے چھوڑ دیں اور یہ جھنڈا زید کے حوالے کر دیں۔ ظاہری بات ہے نبی کا حکم تھا، اللہ کے نبی کے حکم پر جو ہے بالکل خاموش، فوراً جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ ان کو حسد تو نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ خیال گزرا میری کوئی کمپلین نبی جی کے سامنے آئی ہوگی، میری کوئی غلطی سامنے آئی ہوگی، اس لیے نبی جی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ارشاد فرما دے بالکل میرے سر پر ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا کوئی قصور ہے تو بتا دیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، سارے جب مدینے والے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک بڑا علم رکھنے والا، قرآن مجید کی مہارت رکھنے والا زید بن ثابت آپ کے مقابلے میں زیادہ وہ علم رکھتے ہیں قرآن مجید کا، لہذا یہ جھنڈا آپ سے زیادہ والے کو دینا چاہیے۔ یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ میرے بھائیو، ہم عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی ڈگریوں پر اب ان ڈگریوں کو ذرا نیچے کرتے چلے گئے۔ یاد رکھنا قیامت میں حساب دینا ہوگا، قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ جب قرآن نے کہہ دیا، جب حدیث نے کہہ دیا نمبر 1 کے تو قرآن مجید والے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ دوسری دنیا کی ڈگری والوں کو اوپر کا مقام دے دے؟ ارے یہ قرآن مجید والے یہ تو جنت میں بھی سردار ہیں۔ مشکات کی روایت بہت ہی مشہور معروف، اشراف امتی، میری امت کے سردار کون؟ میری امت کے سردار فرمایا میری امت کے سردار اہل القرآن حملۃ القرآن واصحاب اللیل، قرآن مجید کو سینے میں محفوظ رکھنے والے اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، یہ در حقیقت میری امت کے سردار جنت میں بھی سردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حفاظ کرام علماء اعظام ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، میں تو ایک بات بتلانا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید بہت عجیب کتاب، جو اس سے جڑتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ قرآن مجید نے نبی رفیع الذکر ہونے کے باوجود قرآن مجید نے یہ اعلان کیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، کہ نبی جی آپ کی بلندی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے باوجود یہ کہ آپ محبت وحی تھے،
وہی میرے آقا کے سینے پہ اترتی تھی۔ 19 پارے میں سورہ شعراء میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کی جانب سے اترنے والا کلام، اسے کون لے کر آیا؟ ایرے غیرے نہیں آئے، اور فرشتوں کے بڑے سردار آئے، نزل بہ الروح الامین، اور وہ سیدھے لے کر آئے آپ کے دل پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر لے کر اترے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں آپ کو دو باتوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہاں، جب ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی قرآن مجید کے ذریعے سے بلندی، میں تو کہہ رہا ہوں نبی جی کو خطاب کیا، ادھر دیکھیے کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلام اللہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تہجد کی نمازوں میں بھی قرآن مجید کے تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، مشہور عبداللہ ابن رواحہ کا قصہ ہے۔ کس کا قصہ بھائی؟ نام یاد رہے گا آپ کو؟ عبداللہ ابن رواحہ کا، اور قصے کا حوالہ بھی دے دوں تاکہ پھر بعد میں چل کر سوال نہ کریں۔ یہ حوالہ حیات الصحابہ میں بھی یہ قصہ لکھا ہوا ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وفینا رسول اللہ۔ اشعار تو ہیں بخاری شریف میں بھی، لیکن جو قصہ ہے وہ صحیح بخاری بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت جوشیلے صحابی تھے۔ اللہ پاک نے میرے آقا کی محفل میں، انجمن میں جو ہے تربیت پانے والے ایک ایک جو ہے وہ کڑی کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ابو ذر غفاری جیسے صوفی بھی تھے، لیکن حضرت عمر نے، خالد بن ولید نے، معاذ بن جبل نے جو ہے عبداللہ ابن رواحہ جیسے بالکل جلالی حضرات بھی تھے۔ بات سمجھو؟ ہاں، جلالی حضرات بھی تھے جی۔ تو لکھا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ ایک طرف بیوی بھی تھی، وہ زمانہ تھا جس میں بیوی کے علاوہ باندیاں بھی ہوا کرتی تھی، تو بیوی بھی تھی، باندھی بھی۔ تو حضرت ایک رات کو جو اتفاق کی بات کہ گھر میں آپ جہاں تھے تو رات کو کافی حصہ گزر گیا، اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے اور باندھی کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ کوئی غلط کام تھا نہیں، سمجھ رہے؟ اپنی باندھی تھی، وہاں جا کر آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ جس وقت آپ اپنے جو ہے آزاد بیوی، جس کو من کو ہے حرہ شریفہ کہا جاتا ہے، اس آزاد بیوی کے پاس سے بستر سے الگ ہوئے نہ ادھر باندھی کے پاس جو گئے، اللہ کا کرنا کہ اسی وقت جو ہے نا بیوی کی آنکھ کھلی، اور بیوی کی آنکھ جو کھلی تو بیوی نے دیکھا ارے میاں کہاں بھاگ گیا، لگتا ایسا ہے وہ وہاں گئے، سمجھے؟ وہ وہاں گئے تو وہ جھانکنے کے لیے ادھر گئے تو دیکھا کہ ہاں یہ تو وہاں پر ہے، باہر کو کھڑی رہے۔ آیا بڑا غصہ، ارے میں تھی اور مجھے چھوڑ کر ادھر کو چلے گئے، سمجھے؟ میں تھی اور مجھے چھوڑ کر ادھر کو چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہاں سے فارغ ہو کر آئے، اور یہ اللہ کی بندی نے کیا کیا، وہ کچن میں جا کے چھرا لے آئی، چھرا لے کے آئی نے، چھرا لے کر بالکل دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ہاں کہ جیسے باہر کو نکلے تو حملہ کرو، ہاں مجھے چھوڑ کے تم اس کے پاس چلے گئے، میں جو ہے نا بالکل آزاد، اور وہ باندھی، سمجھے؟ مجھ میں کیا کمی تھی کہ مجھے چھوڑ کر ادھر کو چلے گئے۔ میرے بھائیو، یہی ہے موقع اللہ کو سمجھنے کا، ہاں اللہ کو سمجھنے کا۔ طاؤس سے متعلق غالباً ایک بات لکھی ہے، طاؤس تابعی، ان کے بارے میں یا پھر کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حیات الحیوان میں ایک چیز لکھی ہے۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہاں؟ مکہ معظمہ میں حرم شریف پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نقاب ڈال کے ایک عورت آتی ہے، اور عورت آ کر بہت ہی سلیقے کے ساتھ وہ بیٹھی اور انتظار کرنے لگی کہ حضرت فارغ ہو تو میں سوال کروں۔ چنانچہ حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کیا، فرمایا حضرت جو ہے ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے میاں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جھٹ جواب دے دیا، بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ بھائی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو عورت آ گئی غیرت میں اللہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اوروں کے پاس مت جایا کرو۔ جس سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ کہف کی آخری آیت مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے، کوئی کام جب کریں تو اللہ واسطے کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کریں، سمجھے؟ ایک اللہ کے لیے کرنا چاہیے
کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. لکھا ہے کہ حضرت نے جب یہ کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، وہ تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ فَانْتَهُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو عورت آ گئی غیرت میں. فرما حضرت اگر قرآن مجید میں، حدیث میں، شریعت میں کہیں پر اگر جو ہے نقاب کھولنے کی اجازت ہوتی، پردے کو ہٹانے کی اجازت پرائے کے سامنے ہوتی، ابھی میں اپنا نقاب اٹھا لیتی، پردہ ہٹا لیتی، آپ دیکھ لیتے اور وہ سمجھ لیتے کہ مجھ جیسی حسینہ جمیلہ اور شکیلہ، مجھ جیسی حسینہ جمیلہ شکیلہ کہ ہوتے ہوئے کوئی آدمی کسی اور کی بھی چاہت کر سکتا ہے. لینا تو دوسری بات ہے، لانا تو دوسری بات ہے، اس کی تمنا بھی کر سکتا ہے. حضرت نے یہ جو سنا، سنتے ہی حضرت بے ہوش ہو گئے. وہ عورت پریشان ہو گئی کہ معلوم نہیں ان کو کیا ہو گیا، میرے جملے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو جائے، بھاگی وہاں سے، سمجھے. لیکن حضرت کے جو خدام تھے وہ حضرت یہ خدام آئے نے حضرت کا جب افاقہ ہوا حضرت رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت کس بات پہ رو رہے ہیں؟ جواب دیا تو بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ جب اس بندی خدا نے یہ کہا کہ مجھ جیسی حسینہ جمیلہ شکیلہ کے ہوتے ہوئے کوئی میاں کسی اور کی چاہت بھی کر سکتا ہے کیا، یہ سنتے ہی میرا ذہن متبادر ہوا، منتقل ہوا، گیا اللہ کی طرف. اللہ کی جس کی شان بڑی عجیب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اس کی بڑائی، زمین میں اس کی بڑائی، آسمان میں اس کی تعریف، زمین میں اس کی تعریف. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کسی اور سے بھی مانگ سکتا ہے، کسی اور کو بھی معبود بنا سکتا ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے آدمی کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتا. اگر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں صحیح معنی میں اللہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. اور اللہ سمجھ میں نہ آیا یہ اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اللہ کو سمجھا کیوں نہیں کہ اللہ کیسے خزانے دینے والے ہیں، اللہ کس قدر عافیت دینے والے ہیں، اللہ کس قدر حفاظت کرنے والے ہیں. آج کی دنیا ہے معمولی سے کچھ ہوا، بھوت پلیت نے اس میں پڑے، نہ یہ جن، نہ یہ باپو، نہ یہ فلانا عامل، اس چکر میں لگ جاتا ہے. جبکہ ہر نماز میں بولتا رہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بات میں آپ لوگوں کو سنا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ کھڑے ہوئے، جیسے ہی پہنچے باندی سے فارغ ہو کر ادھر کو جب پہنچے تو دیکھا کہ جلات کی طرح بالکل چھرا لے کے کھڑی ہے اور بالکل سمجھے کہ قریب تھا کہ وہ وار کرے. ارے خیریت سے تو ہے، آدھی رات کو یہ چھرا لے کے یہاں پہ کیوں؟ ہاں بڑے سمجھے سیانے بنتے ہو، ہر کا جو جوش تم دلاتے ہو اور ہم سے جو ہے وجہ پوچھتے ہو، ہمیں چھوڑ کے تم وہاں پہ چلے گئے. ارے لیکن مطمئن رہے، سمجھے حضرت تو اس کو سمجھایا، ارے مطمئن رہے، میں تو اپنے کسی کام کے لیے گیا تھا، میں نے کوئی کیسے تم نے اس طرح سے کہہ دیا کہ کسی کام کے لیے گیا؟ میں وہاں چل گیا، میں چھوڑ کر، اور کافی وقت سے وہاں پہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں نے جو ہے انتظار کیا. فرمایا اگر میں قسم بھی کھاؤں تو شاید تجھے جو ہے بات سمجھ میں نہ آوے، لیکن ایک بات تجھے بتلاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا. بڑی ناپاکی میں کوئی آدمی تلاوت نہیں کر سکتا. چھوٹی ناپاکی میں تو ہاتھ لگا بغیر تلاوت کر سکتا، لیکن بڑی ناپاکی میں کوئی تلاوت نہیں کر سکتا. یہ تجھے معلوم ہے کہ نہیں مسئلہ؟ جی ہاں مجھے مسئلہ معلوم ہے. اب اگر میں آیات کی تلاوت کر دی تو کہا میں مانوں، سب دیکھیں پھر تو میری جان چھوڑے گی نہیں. فرمایا پھر تو میں آپ کو جان چھوڑ دوں. تو حضرت چونکہ شاعر تھے، شاعر بڑے بے ڈھڑک شاعر، اسے کیا معلوم کہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے کہ کچھ اور لگا رہا ہے. بس اصل تو قرآن مجید کی آیت میں جو مضمون اچھا دین کا مضمون ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف 3 شعر میں انہوں نے گھڑ دیے اور پھٹ دے کے جو ہے وہ 3 شعر انہوں نے پیش کیے. اور وہ 3 شعر میں جو سناتا ہوں تو پہلے
پہلے تو یہ بات سنو کہ وہ 3 شعر جو انہوں نے سنا دیے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع۔ تیسرا شعر سنایا، یبیت یجافی جنبہ عن فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ یہ 3 شعر سنائے۔ یہ 3 شعر کا مطلب یہ ہے، پہلے شعر میں یہ بات بتائی گئی وفینا رسول اللہ، اے سننے والوں سنو، ہمارے درمیان ایک اللہ کے رسول ہے، مدینہ پاک میں اللہ کے رسول ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت فجرہ فجری کرتے ہیں۔ یتلو کتاب اذا انشق معروف، جب کہ صبح صادق کی پو پھٹتی ہے، من الفجر ساطع، اور بلند دراز ہوتی ہے، اذا انشق معروف من الفجر ساطع۔ دوسرے شعر میں یہ کہا اران الہدی، ہمارے نبی نے اتنا اچھا سمجھایا، ہم دل کے اندھے تھے، ہمارا اندھا پا چھٹا، ہم واقعتاً بینا ہوئے۔ اران الہدی بعد العمی، ہم ہمارے اندھاپے کو ختم کرتے ہوئے صحیح راستہ بتلایا۔ فقلوبنا، اب ہمارے دل میں بات جو ہے نبی بات اتنا، ہمارا دل ایسا ہو چکا ہے اور ایسا صاف ہو چکا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہو چکی کہ نبی جو کہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ فقلوبنا به موقنات انما قال واقع۔ اور تیسرا شعر کیا؟ تیسرا شعر یبیت یجافی جنبہ عن فراشی، میرے آقا رات میں تہجد کے وقت بستر سے اپنے پہلو کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشی، جبکہ مشرکین بے ایمان جنہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیشہ دنیا داری، تو وہ جانوروں کی طرح اپنے بستر پر پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بستر کو جو ہے بے انتہا بوجھ والا بنا دیا۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ اب ظاہری بات ہے، اس عورت نے دیکھا او ہو یہ 3 آیات پڑھی گئی، کتنی آیات؟ 3 آیات پڑھی گئی، اور تینوں آیات میں میرے آقا کے جھنا اوصاف، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کو تو اپنے محبوب بہت پسند ہے، میرے محبوب کی تو تعریف کرتے ہی ہے، میرے محبوب کی تعریف کی قرآن مجید نے، اور یہ فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، نبی جی آپ تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ میرے نبی کی قرآن مجید نے تعریف کی، اور یہ فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی آپ لوگوں کے کتنے ہمدرد ہیں کہ اگر یہ صحیح پٹری پہ نہ آوے تو ان کو سمجھاتے ہیں، اتنی تڑپ کے ساتھ یہ دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ مرد جائیں گے ان کے پیچھے۔ میرے آقا کی تعریف قرآن مجید نے اتاری۔ میرے بھائیوں یہ ہے پورا قصہ جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ مجھے یہ قصہ تو ویسے ہی ضمناً سنا، اصل تو یہ 3 شعر میں جو بتایا گیا وہ سمجھانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی وجہ سے میری بلندی ہے، قرآن کی وجہ سے میری بلندی ہے، تو میرے آقا نے قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کب کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت چلتے پھرتے کرتے تھے۔ آپ بخاری شریف میں ہجرت کا قصہ پڑھو، کون سا قصہ؟ ہجرت کا قصہ پڑھو۔ اس ہجرت کے قصے میں یہ ہے، سراقہ صاحب نبی جی کو پکڑنے کے لیے دوڑے تھے، ابو بکر پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، چل رہے ہیں، اور وہاں پر یہ لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے آقا کا سفر فاتحانہ مکہ معظمہ میں جو داخل ہو رہے ہیں، سن ہجری 8 میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید میرے آقا کی زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا، غار میں نبی جی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ جاتے ہیں نا حج پڑھنے کے لیے، اللہ پاک جو ہے بار بار حج کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ تو مینا میں اپنے جاتے ہیں، تو مینا میں جو مسجد خیف ہے، جس مسجد خیف کے فضائل سنائے جاتے ہیں، اس مسجد خیف کے اس جانب پر دانی جانب پر ایک بہت بڑا پہاڑ کا سلسلہ ہے، اس میں غار ہے، غار یعنی پہاڑ کے اندر کا سوراخ، تو یہ ایک پہاڑ ہے اور اس وہ غار ہے، اس غار کا نام ہے غار زب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید کی وہ 29 پارے کی آخری سورت جس کو سورہ والمرسلات کہتے ہیں، یہ سورہ مرسلات اس وقت اتری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صحابہ کو سورہ مرسلات سکھا رہے تھے، نہ اچانک سانپ نکلا، سورہ مرسلات سنا رہے تھے۔ بھائی میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت اترتی تو پہلے ممبر پر تشریف لا کے سنا دے، بھائی دیکھو یہ آیت اتری، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کاتبان وحی کو بلاتے تھے، وحی لکھنے والے کو بلاتے تھے اور ان کو لکھواتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ سورت اتری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنائی بھی، سکھانے میں لگے، نہ اتنے میں نکلا سانپ۔ کیا نکلا بھائی؟ سانپ۔ جیسے ہی سانپ نکلا تو سارے صحابہ ٹینشن میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے دوڑو پکڑو اسے مارو، لیکن صحابہ مارے اس سے پہلے تو وہ چھٹک گیا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمانے لگے بھائی وہ تمہارے ڈنڈے سے بچا اور تم اس کے ڈنک سے بچ گئے۔ وقیتم شرہا کما وقیت شرکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو میرے آقا سفر میں بھی تلاوت، غار میں بھی تلاوت، اونٹنی پر بھی تلاوت، ہر جگہ تلاوت، رات میں بھی تلاوت، دن میں بھی تلاوت، سوتے ہوئے بھی تلاوت، ہر موقع پر تلاوت، حتیٰ کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ السلام بستر سے اٹھتے ہی 10 آیات پڑھتے تھے، بستر سے اٹھتے ہی 10 آیات پڑھتے تھے۔ ہاں اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری شریف کی احادیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا واقعہ، کہ لمبا واقعہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، بس اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھریلو معمولات کو جاننا چاہا، تو گھر پہ جا کے خالہ کے گھر پہ جا کے سو گیا، خالہ کے گھر پہ جا کے سویا۔ خالہ کون تھی؟ حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ کے گھر پہ میں گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آئے، رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد تیسرا حصہ جو ہوا تو آقا بیدار ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو رگڑا اور پھر وہیں پر آپ نے مسواک کیا، اور نمبر 4 کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کو دیکھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیات کی تلاوت کی۔ کتنی آیات کی تلاوت کی بھائی؟ 10 آیات۔ ماشاءاللہ اس میں حفاظ کرام ہوں گے نا، کون کون حافظ قرآن؟ ذرا ہاتھ اٹھا تو ماشاءاللہ بہت سارے حافظ قرآن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں جب سنتوں کا جنازہ نکال دیا انہیں، ایسے موقع پر اگر کوئی سنت پر عمل کرے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب 100 شہیدوں کا ثواب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی جیسے ہی اٹھنے کے بعد دعا پڑھ کے آنکھوں کو رگڑ کر کلی کر کے آسمان کو دیکھے اور آسمان کو دیکھ کر فوراً پڑھنا شروع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور جب یہ آیات آتی ہے تو پھر میں اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں، میں نے کہا یار یہ 10 سالہ زندگی میں نبی جی نے ہر رات میں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات میرے آقا نے زیادہ سے زیادہ پڑھی، اس لیے کہ روزانہ اٹھتے پہلے ہی جو ہے یہ 10 آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض۔ اور نمبر 2 کے اوپر دوسرا بھی ایک عمل لگے ہاتھ آپ لوگوں کو بتلا دوں، اور وہ عمل یہ ہے جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاوے، یہ حفاظ کو بطور خاص کہنا چاہتا ہوں، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر پہنچے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 50 آیات یا 100 آیات کی تلاوت تو کرنی چاہیے۔ کتنی آیات؟ 50 یا 100 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان 50 آیات کی تلاوت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے اس نے غفلت کے ساتھ رات نہیں گزاری، اس نے غفلت کے ساتھ نہیں دھیان کے ساتھ رات گزاری کہ میری کچھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رات گزاری۔ اور اگر کوئی انسان 100 آیات پڑھ لے، 100 آیات پڑھ لے تو اللہ کے دربار میں رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے اس آدمی نے جو عبادت میں رات گزاری اس کا نام ہی عابدین میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا آسان طریقہ، کتنی آیات پڑھنی ہے؟ 100۔ اور علماء سے پوچھ لیں جہاں عمل الیوم واللیل ابن سنی کی، اس میں آپ اٹھا کے دیکھ رہے کہیں پر بھی وہ آیات لمبی لمبی ہو یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے۔ آپ علم تر کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک آپ ذرا گن لو، جب تراویح کے اندر قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو 2-3 رات میں ویٹ لگاتے رہتے ہیں اپنے، تو پھر اس طرح
سے بھی ذرا کر لو کہ علم تر سے لے کے وہ کتنا ہے، سمجھے؟ علم تر سے لے کے وہ کتنا ہوتا ہے، تقریباً 100 تو نہیں کہہ سکتا لیکن 50 سے قریب تو شاید آیات ہو ہی جاتی ہے۔ مگر میں دوسرے انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید رات کو سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنا چاہیے۔ رات کو سوتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ ملک پڑھنا چاہیے۔ الف لام میم سجدہ کے اندر کتنی آیات ہے؟ اس میں کتنی آیات ہے؟ 30 دونوں کے اندر ہے۔ الف لام میم سجدہ اس میں بھی 30 آیات، سورہ ملک میں بھی 30 آیات۔ 30 کتنی ہو گئی؟ 60۔ اب 40 کی ضرورت ہے نا، تو اپنے کوئی جو ہے پورے کلام پاک میں سے چھوٹی چھوٹی آیات والی کوئی مختصر صورت لے لیں، اما یتساءلون کو ذرا دیکھ لیں، وہ 41 ہے۔ کتنے جناب؟ 41۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر حافظ قرآن اس کے لیے وہ دونوں کو پڑھنا اور جو اس کو پڑھنا آسان ہے، تقریباً ہو جائے گا 101۔ اور یہ 101 آیات پڑھنے میں کوئی دوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا، یہ انسان عابدین میں لکھا جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، کھا پی کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو بس یہ آج کل کا جو ہے وہ ایک کھلونا آیا ہے، اسی کو لے کر جو ہم لوگ ادھر ادھر کی ایران تران کی کہ تو نے کیا پکایا نے، میں نے کیا پکایا نے، کیسا تھا نے ویسا تھا، یہ ادھر ادھر کی بکواس کرنے کے بجائے کبھی پھوپھی کو کہہ دیا، کبھی خالہ کو لگا دیا، کبھی بیٹی کو کہہ دیا، نہ معلوم پھر پنچایت کا جو ہے بھون، پنچایت بھون جو شروع ہو جاتا ہے تو بہت دور تک کی رشتہ داری، وہاں پر بھی کانٹیکٹ کر کے پھر وہ اسی طرح کی بات۔ یاد رکھنا اللہ کے ہاں زندگی کا حساب ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ سانس کا نکلنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت پہ سوال ہوگا تم نے اپنی گھڑیاں کہاں بتائی۔ ماشاءاللہ اس وقت جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے سلیقے کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا، اے اللہ تیری یادوں میں انہوں نے یہ لمحات گزارے، لیکن میں نے اور آپ نے فون لے کر اور کھلونا لے کر جو ادھر ادھر کی بلا ضرورت کی پار کی پنچایت جو شروع کر دی، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سوال ہوگا، سوال ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے بیہودہ بکواس حرام ہے، بیہودہ بکواس حرام۔ ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ماں کی نافرمانی حرام۔ وہیں پر لکھا ہے ان قیل وقال، قیل و قال، اور قیل و قال کا کیا مطلب ہے؟ قیل و قال، ارے اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، ہاں لوگ یوں بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قیل و قال بیکار کی بکواس، یہ در حقیقت اللہ پاک نے اس کو حرام کیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہمیں حرم شریف میں ملے، نام بتاؤں آپ کو؟ گودرا دیکھا گودرا؟ تو گودرا میں وہاں پہ ایک دارالعلوم، وہاں پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، حضرت مفتی ابراہیم صاحب آجولی رحمۃ اللہ۔ 2001 کی بات ہے، حج میں گیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد حضرت ملے۔ جیسے حضرت کی ملاقات ہوئی عشاء کی نماز کے بعد، میرے والد صاحب کو پہچانتے تھے، والد صاحب سے بہت اچھے تعلقات، ابا بھی حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، وہ بھی حضرت شیخ کے یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ملاقات ہوئی، میرے ابا کا اسی سال انتقال ہوا تو میری تعزیت تھی، میری تعزیت کی تسلی کے 2-4 جملے کہے۔ اس کے بعد بات سے بات ہوتی رہی، اتنا بڑا اللہ والا جس کے جنازے نے گواہی دے دی کہ کتنا بڑا انسان تھا، حضرت کی وفات وہیں پر ہوئی، اور کس طرح سے ہوئی لوگ عجیب و غریب واقعات سناتے۔ تو جب حضرت الگ ہونے لگے تو کہنے لگے مجتبیٰ آج کی رات میں میرے لیے 2 دعا کرنا، آج کی رات میں میرے لیے 2 دعا کرنا۔ نمبر 1 پہلی دعا، اللہ میری یہ زبان ہے نا، زبان یہ بولتی بہت ہے، چہچے بہت کرتی رہتی ہے، یہ بولتی بہت ہے، یہ لہذا زبان پہ میں قابو رکھوں، اس کی دعا کرنا۔ بہت بڑی بات بتلائی۔ نمبر 2 کے اوپر یہ فرمایا کہ یہ دعا کرنا اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کتنی عجیب بات بتائیں، حرم شریف میں اتنا بڑا انسان اپنی زبان کے متعلق یہ ہے۔ آج ہم ہیں کہ اپنی زبان بے لگام، بے لگام۔ ارے یہ زبان تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنی یادوں کے لیے دی تھی، اپنی یاد کے لیے، معلوم نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے کہاں اس کو استعمال کر لیا۔ بہرحال میں تو ابھی آپ لوگوں کو قصہ جو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ سنانے جا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار، اس میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق کہا، میرے آقا تلاوت کر رہے ہیں صبح صادق کے وقت،
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں ایسی تلاوت کہ جس تلاوت پر انسان کھلے طور پر محسوس کرے اللہ کی نزدیکی مل رہی ہے، معرفت کی بارش اتر رہی ہے، اگر ایسی تلاوت وہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تہجد کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کرے، ہے نا، تہجد کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ تہجد کا موقع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، گویا پہلے آسمان پر آئے تو اللہ رب العزت جو اور زیادہ توجہ تو اللہ کی ہر جگہ سے ہو رہی، لیکن اور زیادہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کی معرفت خود پرستی ہے، اس موقع پر اگر میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بہت بڑی بات ہے، سمجھے۔ بہرحال قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے کہ جس پر اللہ پاک نے نبی کو بھی کہا کہ آپ کی بلندی قرآن میں ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیں یہ جو ہمارے جو حالات ہیں نا، یہ ہمارے حالات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید جس مقدار میں تلاوت کرنا چاہیے تھا اس مقدار میں کمی ہو گئی، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان 15-20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ہمارے باپ دادا جو تلاوت کرتے تھے، ان کا تلاوت کا جو اشتغال تھا، انہماک تھا، وہ تلاوت کا اشتغال انہماک نظر نہیں آتا۔ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز ہو تو یا تو مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت، یا پھر گھروں پہ جا کر کرسی باہر نکالی، قرآن مجید لیا اور تلاوت۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ پہنچتے تھے، گھر والے کھانے نکالے اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ سورۃ الواقعہ میرا اپنے گاؤں کا قصہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک اللہ کا بندہ جو ہمارے ہی محلے میں رہنے والے مرحوم ہو چکے جو ہے داؤ جی، ان کی اٹک اور ان کا نام تھا یعقوب، تو وہ ان کی جو ہے عادت تھی روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر پہ جاتے تھے، گھر والے کھانا میں آ چکا ہوں، ان کو اطلاع مل جاتی، وہ کھانا جو ہے نکالنے میں مشغول ہوں، تو اس دوران اچھا خاصا 15-20 منٹ کا وقفہ مل جاتا۔ اس 15-20 منٹ کے اندر وہ کلام پاک کو لیتے اور کلام پاک کو لے کر تلاوت کرتے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے۔ موت آئی تو کیسی موت آئی، وہ جو کہتے ہیں نا مشہور، جیسا جیو گے ویسا مرو گے اور جیسا مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، بالکل سچ۔ مجھے جب پتا چلا کہ ان کا انتقال، میں نے پہلا سوال کیا بھائی کوئی بیمار تھے، اور اگر بیمار تھے یا کچھ بھی ہو وفات کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے، بتانے والوں نے بتایا نہیں وہ حسب معمول جو آپ کو معلوم ہے وہ حسب معمول آئے، کرسی باہر نکالی، گھر میں کھانا نکالنے کو کہا، قرآن مجید لیا، تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید سینے پہ ڈال دیا، رخصت ہو گئے۔ واہ، اسے کہتے ہیں حسن خاتمہ، اسے کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ کل کو قیامت میں گویا کیا کون گواہی دے گا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کا کلام گواہی دے گا کہ اللہ یہ تو مجھے اپنے ہاتھوں میں لیے تیرے پاس آیا، مجھے اپنے ہاتھوں میں لیے تیرے پاس آیا ہو۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ نے کہہ دیا آپ کی بلندی قرآن سے ہے، تو امت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی نے جو فرمایا کہ آپ کی بلندی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، ختم قرآن میں سب لوگ پہلے پارے پڑھتے تھے مکمل، ایک ایک پارا پڑھا جاتا تھا، ہے نا، ایک ایک پارا، اور اب ختم قرآن میں کیا رکھتے ہیں؟ یاسین شریف کا ختم۔ سمجھے تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر کہے گا کہ بھائی سورہ فاتحہ کا ختم کر لو نے، اور وہ بھی اچھا وہ سورہ فاتحہ بھی، ورنہ یہ زمانہ آئے گا کہ سب بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کے باب میں سمجھ آ گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ہمارے حوصلے گھٹتے چلے جا رہے۔ اور یاد رکھنا بھی، میں راستے کے اندر کوئی مضمون دیکھ رہا تھا، اس میں مجھے پتا چلا، اس میں لکھا یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے غلط کھانوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا نتیجہ غلط کھانوں کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی کلپ کے اندر بول رہا تھا فلاں ملک کے اندر یہ چکن کے اوپر پابندی لگا دی، اس چکن پر پابندی، آپ لوگ اشارہ سمجھ ہی رہے ہوں گے، افغانستان کہا کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر چکن پر پابندی کی، اس کا خرید و فروخت نہیں، اس کا پھر انہوں نے کارن بتلایا، اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے چینل والا جو بول رہا کہ اسی کی کمی ہے۔ آج ہمارے زبانوں میں طاقت نہیں ہے، آج ہمارے بدنوں سے اعمال صالحہ جس قدر زیادہ ظاہر ہونا چاہیے یہ اس قدر ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں شکوک و شبہات، بلکہ کچھ قصے تو ایسے کہ شکوک و شبہات تو کیا بلکہ صاف سری
کھلے جو حرام ہے وہ حرام اپنے دسترخوان کے اوپر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کو حکم دیا، دوسرے پارے میں مومنین کو کہا ہے، لیکن یہ 18ویں پارے میں انبیاء کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ کھاؤ، کلوا من الطیبات، اور آگے بتلایا پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خون کا اثر بدن کے الگ الگ پارٹس میں پہنچتا ہے تو اس کے مطابق عمل جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ خراب خون ہوگا تو پھر ان اعضاء کو جو ہے اچھے کام کرنے کی سجائی نہیں دے گی بلکہ غلط کام کرنے کی سجائی دے گی۔ بہرحال تو میں اپنی بات کو لیتے ہوئے اس پر میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو کلام پاک اتارا اس میں میری تمہاری بلندی رکھی ہوئی ہے، مگر میں آپ کو یہ ایک بات بتلاؤں، قرآن کتنی بڑی دولت ہے۔ مدینہ منورہ میں اب کی مرتبہ جب میں حج میں گیا، ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک دعا مجھے سمجھائی، اس دعا کو میں بارہا پڑھتا ہوں لیکن کبھی دماغ میرا اس جانب پہ نہیں گیا، تو وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب قرآن مجید تو کتنی بڑی دولت ہے، آپ ذرا اس دعا پہ نظر تو کرو، اور پھر وہ دعا مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے۔ ہنگلوٹ والوں میں بتلا رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہو کہ 1985 سے آپ نے حفظ قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی توجہات، آپ کی فکر، آپ کی ہر طرح کی محنت کے نتیجے میں یہ سلسلہ جو ہے قائم ہے۔ آپ کو اپنی سعادت کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی خدمت اس گاؤں سے ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے مول صاحب وہ جو دعا ہے اللہم انی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو جو بیان کیا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ فوری طور پر ٹینشن سے جو دور ہو جاؤں، ٹینشن سے آزاد ہو جاؤں، اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ فوری طور پر آدمی ٹینشن سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کون سی؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک سے مانگا۔ میرے نبی کون تھے؟ میرے نبی دعوت تو تھے، نبی دعا بھی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہیں پر نبی دعا والے نبی بھی تھے، دعا والے نبی تھے، نبی دعا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لوگ آ کے دعا کراتے تھے، ہے نا، دعا کراتے تھے، اور میرے آقا کی دعا بڑی عجیب و غریب دعائیں ہوتی تھی۔ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میری یہ آنکھ نکل گئی، آپ ذرا دعا فرما دیں تو میری آنکھ صحیح ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کر کے لعاب ڈالا اور وہ اس میں ڈال دی، تو اس کے نتیجے میں وہ آنکھ دیکھتے ہو گئے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کا یہ واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب پہنچتے ہیں اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی آدمی جب دیکھو تب بدکاری کا خیال آتا ہے۔ میرے آقا نے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور یہ کہہ دیا اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو کنٹرول میں کر دیجئے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ حسن فرجہ۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں سواری پر بیٹھتا ہوں، لیکن جیسے سواری پر بیٹھتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی گر جاؤں گا۔ میرے آقا نے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو جب بھی سواری پر بیٹھے تو جم کر بیٹھے، اور اے اللہ اس کو رہبری کرنے والا بھی بنا دے، اور اے اللہ تیری طرف سے ہدایت ملے ایسا بھی تو اس کو بنا دے۔ اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا۔ میرے آقا اللہ کی طرف بھی بلاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، نبی دعوت بھی تھے، نبی دعا بھی تھے۔ میرے آقا نے دعا مانگی،
کیا دعا مانگی؟ قرآن کی دعا مانگی ہے. میں بتلانا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں قرآن مجید ختم ہوا, یہ قرآن کیا ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. پہلا پوائنٹ بتلایا, قرآن سے مجھے اور آپ کو بلندی ملتی ہے. نبی کی بلندی کی بات تو پھر میرا اور آپ کا تو کیا پوچھنا. اور یہ دوسرا پوائنٹ بتلاتا ہوں, نبی جی نے قرآن مجید کو جو بہت اہتمام سے مانگا, بہت اہتمام سے مانگا. کیا فرمایا؟ پہلے میں اپنی نیستی بتلائی, یا اللہ میں کچھ نہیں, اپنے لوگ ہوتے نا سب, میں پٹیل ہوں, میں مکھیا ہوں, میں کلیکٹر ہوں, معلوم کیا کیا سب لے کے نکلتے ہیں. فرمایا میں یہ ہوں. ارے بندہ بھی ہے پہلے, یہ تو بتا تو, بندہ بھی ہے بندہ. ہاں بندہ بن, بندر مت بن. بندر کسے کہتے ہیں؟ بندر وہ ہے جو کسی کے حکم کہ کوئی لگام اس کے اوپر نہیں ہوتی. بندروں کی طرح اللہ کے احکام سے آزاد ہو کر زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے اس اللہ کا بندہ ہوں, اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے اور آپ کو پالا ہے, بنایا ہے. اس کے ہر حکم کو مجھے اور آپ کو ماننا ہے. تو میرے آقا نے پہلے 3 لفظوں میں اپنی نیستی کہ میں کچھ نہیں. اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ, اور میرے ابا بھی آپ کے بندے. وابن عبدک, اور تیرے بندے کا بیٹا, میری امی بھی آپ کی باندھی. وابن امتک, یہ تو اپنی نیستی بتلائی. پھر نمبر 2 کے اوپر فرمایا, اے اللہ تیری سب ماننے کے لیے میں تیار ہوں, سب ماننے کے لیے ہے نا. ہاں وابن امتک ناصیتی بیدک, اے اللہ یہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے. اور پیشانی قبضے میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ جدھر بھی مجھے لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں, میں اپنی کچھ نہیں منمانی نہیں کروں گا. ناصیتی بیدک, اور اے اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ میرے اوپر تو نافذ کر دے. ماضٍ فی حکم, اور اے اللہ تیرا جو بھی حکم ہے نا اس کے بارے میں تسلیم کرتا ہوں کہ عدل و انصاف والا, کہیں پر بھی ظلم نہیں. عدل فی قضاء. پھر اس کے بعد نیستی کا اعتراف, اور یہ نمبر 2 کے اوپر آپ کے ماننے کے لیے تیار. یہ دونوں باتوں کے بعد اللہ سے کہہ رہے اسالک, اے اللہ تیرے مقدس نام کی برکت سے مانگتا ہوں. اللہ کے نام تو پاکیزہ ہے نا. سبح اسم ربک الاعلی, نبی جی آپ کے بلند شان والے رب کے نام کو پاکیزہ رکھیے. سبح اسم ربک الاعلی. تو فرمایا اسألک بکل اسم, اللہ تیرے تو بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. کچھ نام آپ نے کتاب میں اتارے, کچھ نام آپ نے اپنے کچھ بندوں کو سکھائے. یہ یاد رکھنا, اللہ کے 99 نام ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, یہ تو ہمارے سامنے اوپن کر دیے. لیکن کچھ نام اللہ کے وہ ہیں جو اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو سکھلائے. اور اللہ نے یوں فرمایا, حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے اللہ کے کچھ نام وہ ہیں جو اللہ پاک نے کبھی کسی کو نہیں بتلائے. تو کہہ دیا کہ اللہ ان سب ناموں کی برکت سے میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں. اب آپ ہی لوگ اندازہ لگاؤ, اپنی نیستی کا اظہار. نمبر 2 کے اوپر میں تیرا فرما بردار, اس کا اظہار. اور اللہ کو اللہ کے نام کا حوالہ دے کر ایک چیز مانگی جا رہی ہے. تو آدمی سوچو کون سی چیز مانگی جا رہی ہے؟ چیز مانگی تو قرآن مانگا. اے اللہ قرآن کی باغ و بہار عطا فرما. انت جعل القرآن ربیع قلوبنا. حافظ سعدون یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو, یہ قرآن کو میرے لیے باغ و بہار بنا. باغ و بہار کا مطلب سمجھتے, اپنے کسی بروج پہ چلے گئے, اسٹیشن پہ چلے گئے, کئی پارک پہ چلے گئے, ارے واہ کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, کیا یہاں پر ماشاءاللہ تر و تازہ جو ہے پودے نظر آتے ہیں, کیا گلاب نے کیا اس کے اوپر جو ہے جھانکٹ پڑنے کی وجہ سے, شبنم گرنے کی وجہ سے اس کے اندر چمک نظر آتی ہے. آدمی 15 منٹ گھومنے کے لیے گیا ہو تو ذرا اور ٹہل لوں, آدھے گھنٹے کے لیے گیا ہو تو آدمی کہے کہ ذرا اور گھوم لوں 1 گھنٹہ. فرمایا قرآن مجید پڑھنے بیٹھا تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس نے تو ارادہ کیا تھا 5 منٹ میں تلاوت, کہا کہ نہیں ذرا 15 منٹ تلاوت کر لوں, ارے نہیں ذرا میں آدھے گھنٹے تلاوت کر لوں. ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا اہتمام کے ساتھ اگر کوئی چیز مانگی تو قرآن کو میرے باغ و بہار بنا دے. وجلاء احزاننا, یا اللہ میرے جتنے بھی دنیا کے ٹینشن ہے نا, یہ سارے ٹینشنوں کو ختم کرنے والا یہ قرآن بنا دے.
ہے نا. ابھی ماشاءاللہ انہوں نے قرآن مجید کے ختم کے بعد دعا پڑھی نا, اور اپنے لوگ ماشاءاللہ جب ختم قرآن تو ایک رسم و رواج کے طور پر سنتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, آہستہ آہستہ آمین بولنا چاہیے. نہ معلوم کس کا جو ہے کہا ہوا اللہ کے ہاں پہ مقبول ہو جاتا. کتنی اچھی دعا ختم قرآن کے موقع پر, اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہ قبر میں تو اکیلے رہنا پڑے گا, یہاں پہ اکیلا نہیں رہتا. ایک دن کا اعتکاف نہیں ہوتا, ایک دن کا اعتکاف نہیں ہوتا. نہ اعتکاف بھی کرتا ہے نا تو متولی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, سمجھوتا کرتے ہیں کہ رات کو کسی کو بھیجنا پڑے گا سنانے کے لیے. رات کو کسی کو اکیلا کیسے میں یہاں پہ رہوں گا, ہے نا. تو وہاں تو اکیلے ہی رہنا ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اور پھر اس کے بعد وارحمنی بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ مہربانی چاہتا ہوں اس قرآن کے صدقے. اس میں آگے چل کے وجعلہ لی اماما ونورا وہدی, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اے اللہ رات و دن کی مختلف گھڑیوں میں اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. ہاں کتنے آج بھی ایسے ملتے ہیں ہمارے بھروچ کے قریبی, سمجھے بھروچ والے دراؤ اور آگے بڑھو, سمجھے نام نہیں لیتا, ایک عالم ہے ماشاءاللہ روزانہ ایک کلام پاک کی تلاوت آج بھی کرتے ہیں. ایک کلام پاک کی تلاوت آج بھی, یہ نہیں رمضان غیر رمضان میں بھی ایک کلام پاک کی تلاوت. ایک اور قریب میں وہاں پر کوئی گاؤں ہے, تو رات کو عشاء کے بعد ہمارا بیان ہوا تو میں نے کہا بھائی وہ سب آئے وہ دکھتے نہیں. تو کہنے لگے حضرت وہ کبھی کسی کے بیان میں عشاء کے بعد نہیں بیٹھتے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو کہا الحمدللہ ان کا ایک بہت اچھا معمول ہے, اور وہ معمول یہ ہے کہ رات کو جو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سنت پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں, تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں, اور صبح ہی کو رات ہی کو 3 بجے سے تلاوت یا 4 بجے سے تلاوت ان کی شروع ہوتی ہے, اور صبح کو 9 بجے تک میں ان کے 15 پارے مکمل ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ اڑیسہ میں پروگرام تھا, میں وہاں پہ گیا. اشراق کے وقت جو ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب ناشتے کے لیے بیٹھے تو ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, نوجوان, اور ٹوپی پاجامہ جو ہے پاجامہ کپڑے سب پہنے ہوئے. مجھے لگ رہا تھا کوئی عالم ہے. تو میں نے جو اپنے ساتھ جو عالم تھے ان کو کہا بھائی یہ کون ہے, کہاں کے فارغ ہے؟ وہ مسکرا کہا مولوی صاحب وہ مولوی صاحب نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے وہ؟ تو کہنے لگے کہ جو اسکول کا بہت بڑا ماہر ٹیچر, انگریزی کا زبردست سمجھے کہ معلومات مہارت رکھنے والا انسان, لیکن خوبی یہ ہے کہ معلوم نہیں کتنے سال سے اس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی, اور الحمدللہ روزانہ صبح کو اٹھنے کے بعد 2 کام اس کے ہونا لازم, 1000 مرتبہ درود پاک اور 10 پارے کلام پاک مکمل. میں نے کہا حافظ ہے, کہا حافظ قرآن نہیں ہے, یہ ہے وہ جو توفیق اللہ کی توفیق جن کے ساتھ شامل ہوتی ہے. سمجھے اللہ کی توفیق جن کے ساتھ شامل, وہ اس طرح سے کرتے ہیں. مکہ معظمہ میں بالکل حرم شریف کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے, وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں. سمجھے تو میں ان کے پاس بہت اہتمام کے ساتھ جاتا ہوں. بعض ساتھیوں نے عجیب و غریب ان کے حالات سنائے. ان حالات کے اندر یہ مولانا وہاں عصر کی نماز ذرا جلدی ہو جاتی ہے, عصر جو وہ شافعی مسلک تو پہلے ہو جاتی ہے, تو اچھا خاصا ٹائم ملتا ہے وہاں پر 2-2.5 گھنٹے کا. 2-2.5 گھنٹے میں پابندی کے ساتھ 10 پارے کلام پاک ہو جاتے ہیں. قرآن مجید پڑھ تو لیا ناظرہ, قرآن مجید حافظ تو ہو گئے, لیکن اصل مجھ سے اور آپ سے قرآن خطاب کرتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی جی آپ پر جو قرآن مجید اتارا گیا اس کے بعد تلاوت مداومت کے ساتھ, یعنی مواظبت اور پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں. ہاں تو بہرحال میں یہ بات بتلا رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو صاحب دعا ہے, انہوں نے کتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید باغ و بہار بن جائے اس کی دعا. اس سے میں اور آپ قرآن مجید کا مقام سمجھ سکتے ہیں. ارے قرآن کو کیا سمجھا, فرشتوں کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو تو قرآن. حدیث میں علماء سے پوچھو, الماہر بالقرآن, قرآن مجید عمدہ طریقے سے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے, مع السفرۃ الکرام البررہ, اونچے لیول کے فرشتوں کے ساتھ اللہ اس کو جو ہے اٹھاتے ہیں. مع السفرۃ الکرام البررہ, یہ قرآن مجید وہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم تخت و تاج چاہتے ہو, تمہارے والدین کو تخت و تاج, اس حفظ قرآن کی دولت سے ہم تخت و تاج ان کو دیں گے. ان کو ملنے والا تاج وہ ہوگا کہ تمہارے دنیا کا یہ سورج کی روشنی تو اس کے سامنے کچھ نہیں.
سمجھے؟ میں اور آپ دنیا کی اچھی اچھی چیزیں چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، ارے ایمان والے نماز میں 3 آیت پڑھ لے. کتنی آیت؟ 3 آیت پڑھ لے. ثلاث آیات یقرأ به احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اگر 3 آیات پڑھ لیتا ہے، خیر لہ، یہ 3 آیات نماز کے اندر پڑھنا بہتر ہے. 3 بچہ دینے والی اونٹنی جو عظام، جو نہایت موٹی تازی. عرب کے اندر تو مرسیڈیز کی جگہ یہی اونٹنی تھی، اور اس میں بھی جننے والی اونٹنی کا مقام بہت بڑا ہوتا تھا. جیسا آپ نے کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ میں ہے یہ تو کہا کہ نا 20 شو روم میں سے نکال کے لائے، تو بس یہ خلیفات کا یہی حال ہوتا تھا، یعنی عمدہ درجے کی اونٹنی. اب یہ 3 آیات پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ 3 آیات پڑھنا مشکل ہے میرے بھائیو. ہم نماز پڑھنے کے لیے آوے تو بھلے اپنے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں ظہر کی، لیکن اس سے پہلے چلو ذرا 2 رکعت میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ دوں، نہ اس میں نیت کی انا اعطینا ذرا مست میں پڑھوں. مولوی صاحب رات کو سنا کے گئے تھے کہ یہ حدیث، یہ 3 آیات اگر کوئی پڑھے تو یہ بہتر ہے 3 گھابن اونٹنیاں جو بچے کو جنے، اس سے بھی زیادہ بہتر ثواب مل جائے گا مجھے اور آپ. لیکن میرے بھائیو یہ تو اسی کو نصیب ہو جس کو اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی، تو جس کو اللہ کی مہربانی نصیب ہو اسی کو یہ ملے گا. اور اللہ کی مہربانی کس پہ ہوتی ہے؟ جو تھوڑا دنیا کم کرے. دنیا بھلے اس کے پاس بہت کچھ ہو، کروڑوں نہیں ملینوں پتی ہو، لیکن ملینوں پتی بھی ہو مگر وہ مال دل کے اندر نہ ہو، دل کے باہر ہو. پانی کشتی کے اندر ہو تو کشتی ڈوب جائے، پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی چلتی رہتی رہنا، یہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں تو آپ ڈگری، ویزا، جب دیکھو تب یہ پنچایت اور کچھ نہیں، سمجھے؟ ڈگریاں، ویزا، کھانا پینا، آج اس ہوٹل پہ، آج اس توے فرائی پہ، آج اس ڈھابے پر، یہ اپنا حال ہو چکا ہے. ابے کھانے پینے میں اپنی زندگی کو برباد کرنا یہ جانور پنے کی علامت ہے. یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. ویزے ادھر دوڑے میں لنڈن نے، افریقہ نے، یہ ارے پرندے مجھ سے اور آپ سے سمجھے کن دوڑتے ہیں. قرآن مجید نے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ مختلف علاقوں میں نے اتنے کھنڈ دیکھے، نے اتنے کھنڈ کے اتنے سمجھے میں نے کنٹریاں دیکھی. قرآن مجید نے وہ تعارف تو بے ایمانوں کے بارے میں کیا ہے کہ نہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ہاں یہ بے ایمان جو الگ الگ کنٹریوں میں گھومتے رہتے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ارے اصل تو یہ چیزیں نہیں. ایک جگہ پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پاک یہ حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرنے کے موڈ میں بھی ہوں. میں نے جو ہے قرآن مجید کی عظمت کو 3 اعتبار سے سمجھانے کی آپ لوگوں کو جو ہے میں نے کوشش کی تھی. دیکھو قرآن مجید کی کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے 3 خصوصیات، اور تینوں خصوصیات بطور خاص مجھے اس وقت بتانے کا ارادہ بھی تھا. ایک تو یہ کہ قرآن آفاقی ہے، قرآن فقط کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے. ہر صدی میں جب سے قرآن اترا وہاں سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، بڑی شان ہے اس ہستی کی، الذی نزل الفرقان، جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن اس لیے اتارا تاکہ یہ قرآن سارے عالم والوں کے لیے ڈرانے والا یہ بن جائے، سارے عالم. تو جب پورے عالم کے لیے قرآن ہے اور ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، فلاں لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. یہ خانقاہ میں کہا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکات ان کی خانقاہ میں ڈابیل کے اندر، تو کہا کہ خانقاہ کا ایک عجیب ماحول ہوتا ہے. کہا حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکات العالیہ کنتھاریا میں، تو حضرت کی خانقاہ کا بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک تلاوت تلاوت تلاوت. تو قرآن ان کے لیے بھی نہیں، قرآن اپنے لیے بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ احکام ان کے لیے بھی، وہاں جمع ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں جمع ہو کر ذکر اللہ کرتے ہیں، وہاں جمع ہو کر درس قرآن کرتے ہیں، اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں. وہ وہاں پہ کہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہاں پر بھی اپنے ہنگلوٹ میں بھی رہ کر کرنا چاہیے. لیکن عصر کی نماز کے بعد تعلیم میں کتنے بیٹھتے ہیں ادھر دیکھو. ہاں مسجد وال جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں اور جماعتیں کتنی سمجھے پھرتی کے ساتھ نکلتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے.
میرے بھائیوں یہ تو ماننا پڑے گا اپنے دینی مزاج کے اعتبار سے 100 نمبر پر سے ایک دم بالکل نیچے آ گئے، 50 سے تو نیچے جا گئے ہیں، 50 سے تو نیچے جا گئے ہیں۔ اب میں نہیں بتلاتا کہ وہ 20 پہ کہ 30 پہ کہ 10 پہ کہ 5 پہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے حساب لگا دے۔ نبی جی نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا اللہ کے یہاں حساب اس سے پہلے تمہیں خود ہی سے اپنا حساب لے لینا چاہیے۔ ہاں تو قرآن مجید آفاقی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید محفوظ، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ اللہ پاک نے حفاظت جو کروائی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ میں ابھی ایک راستے میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے محدث، میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے، ڈاکٹر حمید اللہ کر کے، بہت بڑا محدث، عجیب و غریب طرح کی جو ہے ان کے مضامین، تو وہ انہوں نے فرانس کے اندر اپنی زندگی گزاری اور بہت سارے اسلامی لٹریچر انہوں نے لکھے، حدیث پر انہوں نے زبردست کام کیا۔ ان کا ایک اقتباس ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، کہا کہ ایک مرتبہ عیسائی پادریوں کی نوجوان پادریوں کی جماعت جمع ہوئی کہ یار اپنے پاس جو انجیل ہے، انجیل اپنے پاس انجیل، تو اصل تو انجیل کی جو لینگویج ہے وہ سریانی، لیکن ابھی جو کاپی چلتی ہے وہ یونانی زبان میں، تو یہ یونانی زبان میں جو انجیل ہے تو یہ واقعتاً سب جگہ پہ جو انجیل کی کاپیاں ہیں اس سٹی میں اس سٹی میں وہ سرخی ہے کہ کچھ اس میں بھیڑ سیڑ چلتا ہے، کاپیاں میں کچھ آگے پیچھے تبدیلی ہے، تو کہا کہ اس کو اپنے دیکھنا چاہیے۔ جب دیکھا تو انہوں نے کوئی زیادہ نہیں سمجھے، چند سو انجیل کے نسخے منگوائے، انجیل کی کاپیاں منگوائی نے، کاپیاں منگوانے کے بعد تقابل کیا، اس میں اس لائن میں کیا لکھا ہے، اس کاپی میں اس لائن میں کیا لکھا ہے، اس کاپی میں، تو چند سو انجیل کے جو نسخے تھے اس میں غلطیاں جو تھی، تبدیلی چنچنگ 2 لاکھ جگہ پہ تحریفات تھی۔ کتنی؟ 2 لاکھ جگہ پر تحریفات تھی۔ اس کے مقابل میں انہوں نے سوچا کہ قرآن کو ذرا دیکھیں، تو قرآن کے 42,000 کاپیاں جمع کی۔ کتنی؟ 42,000، 42,000 انہوں نے جمع کی قرآن مجید کی کاپیاں، وہاں بھی عرب والا بھی، ہندوستان والا بھی، ترکستان، ہر جگہ کی انہوں نے جمع۔ 3 نسلوں تک اس پر ریسرچ کرتے رہے، 3 نسلوں تک، اور آخر میں انہوں نے یہ شائع کیا ایک جگہ پر کاتب کی بھول ہے وہ ہے، ورنہ کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے، ساری کاپیاں بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، اللہ کی سچی کتاب، جس کو اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ حافظ سعدون بن سعید، اللہ پاک نے ان کے سینے میں کلام پاک محفوظ کیا، محفوظ کیا، کیسا محفوظ، حالانکہ موبائل وہ بھی دیکھتے ہوں گے، اور میں عام طور کہتا ہوں کہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے میموری ڈاؤن، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو ایک مرتبہ حفظ کرنے کے ارادے سے بیٹھ جاتا ہے تو قرآن ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا۔ عجیب و غریب واقعات حفظ قرآن کے ملتے ہیں۔ حضرت امام محمد کے بارے میں مشہور ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، کلاس میں آئے، چھوٹے سے بچے تھے، داڑھی بیڑھی تھے، جب کلاس میں بیٹھے، اور حضرت کی کلاس کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی غیر حافظ اسٹوڈنٹ ان کی کلاس میں نہیں بیٹھتا، جس کو بھی اگر حضرت کا شاگرد بننا ہو تو پہلے حافظ ہو۔ تو بیٹا آپ حافظ ہے؟ کہا نہیں حضرت حافظ نہیں۔ فرمایا بیٹا حافظ ہو جاؤ تم۔ چلے گئے اٹھ کے، 7 دن کے بعد واپس آئے، فرمایا بیٹا آپ پھر آئے؟ فرمایا الحمدللہ آپ کی جو شرط ہے اللہ پاک نے اس سے مجھے نواز دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے قرآن مجید مکمل کر لیا، امتحان ہوا تو ماشاءاللہ 7 دن کے اندر کلام پاک مکمل، 7 دن۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کے متعلق ہے جہاز میں بیٹھے، اس زمانے کا وہ جہاز آہستہ آہستہ 3-4 مہینوں میں، جس کو بادبانی کشتی کہتے ہیں، 3-4 مہینے 5-6 مہینے میں پہنچتا تھا یہاں کا جو ہے حاجی مکہ معظمہ یا مدینہ پاک. تو راستے کے اندر رمضان آ گیا. اب 300-400 آدمی، بھائی تراویح حافظ کو ڈھونڈو تو کوئی بھی حافظ نہیں. تو حضرت کو شرم آئی، بہت بڑے عالم تھے کہ بھائی یہ رمضان اس طرح کی کہ ہم تراویح میں ہیں، علم تر پڑھے، یہ تو اچھا نہیں لگے. حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی قرآن مجید کی تراویح ہوگی. نہ حضرت قرآن مجید لے کے بیٹھ گئے. تو روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح کے اندر سنا دیتے. 30 دن مکمل اللہ کا کلام بھی سینے کے اندر محفوظ کر لیا. اور بعض سعادت مند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے حافظ ہو کر آتے ہیں. اسی کتاب کے اندر میں نے دیکھا حضرت مولانا ظفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بھانجے تھے، ان کے حوالے سے لکھا کہ میں کسی زمانے میں رنگون میں تھا، میں وہاں پر خدمت دے رہا تھا. بعد میں تو حضرت نے بہت کچھ کام کیا، بہت علمی شخصیت تھی. اعلیٰ السنن کر کے کتاب لکھی. فرمایا کہ میں وہاں پہ تھا، ہندوستان کا ایک آدمی وہاں پہ پہنچا، 4 سال کی بیٹی اپنے ساتھ تھی، لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میری یہ بیٹی مادر زاد ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کر آئی ہے. بس کوئی بھی آدمی کسی بھی ایک جگہ سے ایک آیت پڑھ لے، اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دے گی. ہر جگہ پر لوگوں نے اس کو دیکھا، ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن، قرآن مجید کی تلاوت. میرے بھائی اللہ کو سن لے میرا جملہ، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے دعا میں ایک جملہ بھی کہا کرو، اے اللہ آپ بڑے بے نیاز ہیں، آپ صمد ہے، صمد ہے. اے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں رہے پوری دنیا سمجھے تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے غزہ اور فلسطین کے حالات، لیکن کون وہاں پر صحیح معنی میں مدد لے کے پہنچا؟ اصل میں جا بھی نہیں سکتے سمجھے، لیکن تڑپنے والے تڑپ بھی رہے، مگر غفلت کرنے والوں کی سمجھے تعداد تڑپ والوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، اور ذرا برابر بھی کوئی توجہ نہیں. میں اور آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو سمجھے. ادھر تو فتویٰ یہ چلا ہوگا کہ بھائی 1 مہینے کا سمجھے قنوت نازلہ، اس کے بعد کے سلسلہ بند، ٹھیک ہے، لیکن اپنی انفرادی دعا میں ذرا ہم اور آپ آج کے دن کے لیے ذرا پوچھ لیں کہ ہم لوگوں نے اپنی دعا میں غزہ فلسطین کے لیے کتنے اہتمام کے ساتھ دعا کی ہے. کیا قرآن مجید کا یہ حکم نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ایمان والو ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین. اے ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں محنت کرتے کمزوروں کے لیے؟ لا تقاتلون، اپنی استعداد کے مطابق. تو کیا دعا نہیں مانگ سکتے؟ سندے دعا نہیں مانگ سکتے؟ میرے بھائیو یہ سب میری تمہاری بے حسی ہے. بہرحال قرآن مجید کے متعلق میں نے کہہ دیا، قرآن مجید کی 3 خصوصیات: نمبر 1 قرآن آفاقی، نمبر 2 قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور نمبر 3 قرآن ایسا محترم اور مقدس ہے کہ اس کے مستقل احکام ہیں، اس کے مستقل آداب اللہ نے بیان کیے. قرآن کیسے ٹچ کرو گے، قرآن کیسے لب و لہجے سے پڑھو گے، قرآن پڑھنے کے بعد تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، قرآن مجید کے مستقل احکام ہیں. بس آخر ایک نصیحت کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے، بطور خاص ان کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھ، قرآن مجید کو اللہ پاک نے جو سینے میں رکھ دیا، میری تیری ذمہ داری ہے، 2 بات کی ذمہ داری کہ قرآن مجید پر عمل کر، قرآن مجید پر عمل کر. عمل تلاوت کی شکل میں بھی عمل. کسی سے پوچھ یہ نماز کے متعلق قرآن کی کیا ہدایت، کسی سے پوچھ جوانی گزارنے کے بارے میں قرآن کی کیا ہدایت، کسی سے پوچھ کہ گھر میں رہنے کے متعلق قرآن کی کیا ہدایت. تبھی جا کر وہ وعدہ ہے جو حدیث میں کہا جاتا نا، ایک حافظ 10 ایسے کو جہنم سے نکال کے جنت پہ داخل کرے گا کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی، مگر یہ وعدہ موقوف ہے. من قرأ القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، واستظہرہ، اس کو اپنے سینے کے پلیٹ پہ چڑھائے، قرأ القرآن، اور اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، احل حلالا وحرم حراما، تب جا کر یہ 2 وعدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، تب یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے 10 ممبروں کو جنت میں لے کے جائے گا.
عمل کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ، عمل کرنا ہے، عمل کرنا۔ اور نمبر 2 دوسری بات وہ یہ ہے، قرآن مجید کی باغ و بہار مل جاوے اس کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو معمولی مت سمجھ، گھمنڈ تو نہیں کرنا ہے لیکن معمولی مت سمجھ کہ ہر کسی کے سامنے للچائی نظر، وہ مجھے کچھ دے دے، مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے یہ بنگلہ مل جائے، نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے کون سی سمجھے کہ دولت اس کے مقابلے ہو سکتی ہے؟ من لم یستغن بالقرآن، جسے قرآن کی دولت ملی اور وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے، ایسے کو کہہ دو کہ ہماری سوسائٹی میں سے نکل جا تو فلاں سمجھ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی جو قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس میں وہ آیات پہ غور کر رہا تھا تو اس میں بھی وہی بات ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے سننے والوں ہم نے قرآن اتارا، فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر جم جاؤ اور کسی دوسرے ایرے گیرے نتھو خیروں کی باتیں مت مانو، ولا تطع منهم آثما او کفورا، رات و دن اپنے رب کو یاد کرو، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، تہجد پڑھو، ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا۔ اس کے بعد ہے ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ دنیا دار ہے جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ دنیا دار ہے تو دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو اس کا ثواب دنیا میں چاہیے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اپنے پیچھے آخرت میں جو بہت کچھ دیا جانے والا ہے تو کہا اس کو چھوڑ دیتے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ میرے بھائیو یہ 2 نصیحت میں نے ان کو کر دی، اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ درمیان میں باتیں آئی ان پر عمل کی میں دعوت دے رہا ہوں، لیکن بطور خاص 3 باتیں جو میں نے ایک حدیث سوچی تھی کہ میں سب ساتھیوں سے کہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی 2-3 دن پہلے آپ کے بروچ ایریا کا ایک نوجوان سیدھے 100 کلومیٹر دور میرے پاس وہاں پہ پہنچا، فرمایا حضرت رات کیسے نکلتی مجھے معلوم نہیں، کھانا کیسے کھاتا ہوں مجھے معلوم نہیں، میرے دل کا سکون چھن گیا، میں کوئی غریب اور فقیر گھر کا نہیں ہوں، اللہ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی، اصل میں سکون چاہتا ہوں، سکون مجھے مل نہیں رہا، آپ کے گھر پر بیٹھا ہوں تو آج میں نے اطمینان سے کھانا کھایا، مجھے سکون دی، سکون کا نسخہ بتلائیے، سکون کا نسخہ بتلائیے۔ میں اس کو جو بتانا تھا بتایا، لیکن آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا نے وہ سکون کا نسخہ بتلایا۔ حدیث مسلم شریف میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ اکٹھا ہو کر 2 کام کرتے ہیں یا 2 میں سے ایک کام بھی کرے تو چلے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اور اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو تو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، جس گھر میں اللہ کے کلام کے اعتبار سے کلام کی نسبت سے 2 کام ہو، نمبر 1 تلاوت ہو اور نمبر 2 کے اوپر قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا ہو، تو اللہ پاک نے نبی جی کے ذریعے سے 3 وعدے بیان کیے۔ نمبر 1 ان پر سکینہ اللہ اتاریں گے، نمبر 2 اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترے گی، غشیتہم الرحمہ، اور نمبر 3 کے اوپر یہ فرمایا حفتہم الملائکہ، ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کی روشنی میں جو کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ بہت سارے پیسے بھی ہے اولاد بھی ہے، سکون نہیں ملتا، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہی تلاوت کی بات اس حدیث کا حوالہ دے کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، چلو بھائی فجر کی نماز ہو گئی، ابھی تو سمجھے اسکول نے اس میں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی دے، بھائی یاسین شریف صبح سویرے کو یاسین پڑھ لے تو دن بھر کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ چلو بھائی سب یاسین پڑھو، تو ماں بھی بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، دوسرے گھر کی بہو بھی بیٹھے، سب بیٹھے، یہ گھر کا ماحول ہے، یہ فی بیت من بیوت اللہ میں کوئی مسجد کی قید نہیں ہے، ہاں مسجد کی قید نہیں ہے، یا اگر یہی مسجد ہی چاہتے ہو، گھر کی بھی تو مسجد ہے، گھر کی ایک جگہ کو آپ گھر کی مسجد بنا لو، یہ بھی فی بیت من بیوت اللہ ہو جائے گا۔ تو گھر کی ایک جگہ جہاں پہ سب کتنا اچھا اللہ کو پیار اترے گا، او ہو سیٹھ صاحب کا بنگلہ ہے لیکن اس کمرے کے اندر ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت، دادا بھی بیٹھے، دادی بھی بیٹھی، باپ بھی بیٹا بھی، یہ سب تلاوت کا ماحول
اور حفاظ کرام کو میں دوسری بات کہوں گا، جس ماں بہن کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں کھائی، اس ماں بہن کو قرآن مجید بھی تو کبھی کبھی سنایا کرو کہ چلو جمعہ کا دن میرا چھٹی کا دن ہے یا اتوار کا دن میرا چھٹی کا دن ہے، اپنے 1 گھنٹہ طے کرتے ہیں، اس وقت تم کو قرآن مجید سناؤں گا۔ رمضان میں تو آپ سنائیں، لیکن اس وقت بھی سنائیں، ان کا دل خوش ہوگا۔ گھر کا ماحول ایسے ہی بنتا ہے، گھر کا ماحول ایسے ہی بنتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو گھر میں تلاوت کا ماحول سب کرو گے انشاءاللہ، گھر میں تلاوت، اس کی وجہ سے سکون آئے گا۔ بس یہ نصیحت کرنا چاہتا، فجر کے وقت یاسین پڑھو، مغرب کے بعد واقعہ پڑھو، روزی بڑھے، نہیں عشاء کے بعد کیا پڑھو گے؟ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھو، تو وہ قبر میں وحشت نہیں ہوگی، نہ قبر میں اپنی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ بہت ہی دھیان سے آپ لوگ سن رہے تھے، جمعہ کی رات بھی ہے، ذرا دل لگا کر اپنے دعا بھی کریں۔ حفظ قرآن کے موقع کی جو ہے دعا اللہ پاک قبول بھی فرماتے ہیں، ہم اس بات کو بھی سوچیں۔ اور جو ہے آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے، یہ جمعہ کی رات ہے، ظاہری بات ہے کہ اپنے نبی کو تو یاد کرنا چاہیے نا، اپنے محسن کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صدقے اپنے کو کتنا اچھا یہ ماحول ملا ہے، اس نبی کو یاد کرنا چاہیے۔ کوئی اپنے کو 200 روپے دیتے ہیں تو 50 مرتبہ اس کو فون کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کے صدقے سب کچھ ملا ہے، اس نبی کے لیے جمعہ کی رات میں بطور خاص ویسے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، یعنی جو انسان جمعہ کے رات میں جمعہ کے دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت میں اتنا روشن کہ دوسرے لوگوں کا بھی چہرہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے روشن ہوگا، مگر یہ درود والی نیکی کرنے والے کا چہرہ تو بہت روشن۔ لوگ پوچھیں گے یار تیرے پاس کون سی نیکی؟ فرمایا جمعہ کے دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، اور اگر اس درود میں بھی کوئی قید نہیں، اگر اللہ توفیق دے تو درود ابراہیم، ورنہ چھوٹا والا درود جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما والو، یہ پڑھ لو، ورنہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اس مذاکرے کو بھی قبول فرمائے، گاؤں کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا